العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اسلام کے ظہور سے قبل اور رسول مکرم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور نزول قرآن سے قبل پوری دنیا کی حالت بالعموم اور سرزمین عرب کی حالت بالخصوص نہایت ابتر تھی۔ دنیا کا کوئی عیب اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ بدترین قسم کا معاشرہ تھا۔ آج کے معاشرے کو اگر اس معاشرے کے ساتھ ملایا جائے تو تقریباً برابر ہوگا۔ تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے زمین پہ بسنے والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور قرآن جیسی کتاب ان لوگوں کو عطا کی، اور سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کا رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ کتاب جو آپ قاری صاحب سے سن رہے تھے، یہ وہی کتاب ہے جو رسول عربی کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی۔ آپ نے یہ کتاب ان کو پڑھ کر سنائی۔ ان خوش نصیب لوگوں نے یہ کتاب سنی۔ سننے کے بعد انہوں نے اس پہ غور کیا۔ پھر ان لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ لوگ جو اللہ کی قائم کردہ حدود اور قیود کو توڑ کر آخری منزل پر پہنچ چکے سے، وہی لوگ اللہ کی نگاہ میں اس قدر پسند آئے، قرآن کے عامل بنے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم تارک ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ رب العالمین نے اس کتاب کو قانون کی کتاب بنا کر ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ یہ کتاب قانون کی کتاب ہے۔ سب دوست و احباب میری طرف دیکھیے، بہت مختصر بات، یہ قانون کی کتاب ہے۔ ایک قانون کی کتاب وہ اسلام آباد میں تیار ہوئی ہے، وہ قانون پاکستان کا قانون ہے۔ یہ قانون رب ذوالجلال نے محمد کے سینے پہ نازل کیا ہے صلی اللہ۔ اس قانون میں کوئی اللہ کا مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی صلاح گیر نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور جو قانون کی کتاب اسلام آباد میں بنی، ان لوگوں نے اس کو تیار کیا، قومی اسمبلی کے ممبر اور سینٹ کے ممبر اور دیگر ممبر، جن سے اکثر بیوقوف لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔
ان کے بنے ہوئے قانون کو ہم قانون کیسے مان سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران، تیری اسمبلی اور تیرے سینٹ کے ممبروں کو اور تیرے وضع کردہ قانون کو ہم نہیں مانتے، ختم۔ یہ قانون ہے جو رب ذوالجلال نے آسمان سے نازل فرمایا، اور اس میں تمام دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ آپ میں سے جس کا دل چاہے کوئی سوال کرے مجھ سے، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ قاری صاحب آج جو سنا رہے تھے قرآن کریم، ایک جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہے، جوتی کا ذکر آیا ہے، پاؤں میں پہننے والی جوتی۔ قرآن کریم نے جوتی کا بھی ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اللہ سے دعا کی، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا مل جائے۔ روٹی ملی، اور جب واپس آئے اسی راستے سے تو ایک طرف آگ دیکھی۔ اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر۔ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی، ان کو کہنے لگے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، وہ روشنی نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کسی کی رہائش ہے، تو میں ان سے ماچس لے کر آتا ہوں، یہاں آگ جلا کر، سردی بہت زیادہ ہے، پریشان کر رہی ہے۔ جب جا رہے تھے آگے آگے تو آگے سے آواز آئی کہ کہاں پھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں آگ جلانے کے لیے ماچس لینی چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین نے فرمایا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتی پیچھے اتارو، یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ اسی جگہ سے گزر کر گئے تھے جب کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب اس سے جا رہے ہو، پہلے اکیلے تھے، اب تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے، تو میری طرف متوجہ ہوجئے، آپ توجہ کریں کہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میری طرف متوجہ ہو، میں تیرے سر پر نبوت کا تاج رکھوں، میں تجھے نبوت جیسے اعزاز سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تو اس جوتی کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہے۔ جتنے زندگی کے شعبہ جات ہیں، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لقد انزلنا الیکم، یہ کتاب لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد انزلنا، جب ماضی پر قد آئے تو معنی قسم کا ہوتا ہے، جب قد پر پھر لام آ جائے تو معنی قسم کا ہوتا ہے۔ رب العالمین ایک قسم نہیں دو قسمیں اٹھائیں۔ لقد انزلنا الیکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ ضمیر مخاطب کون لوگ ہیں؟ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ جو سامنے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ اس میں تمہارے احوال ہیں، دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ کوئی الجھن ایسی نہیں جس کا قرآن نے حل نہ پیش کیا ہو۔ تمام لوگوں کو مخاطب کیا، مخاطب اللہ اور مخاطب وہ ہے تمام لوگ۔ پھر اپنے رسول کو فرمایا
نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزلنا علیک الکتاب، اے میرے رسول میں نے کتاب تیرے دل پہ اتاری ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز ہے، تبیانا لکل شیء وہدی، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، اس میں دین ہے، اس میں دنیا ہے، اس میں معیشت ہے، معیشت ہے۔ قرآن کریم نے معیشت کا مسئلہ حل کیا اور اس میں معاشرت ہے اور دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس قرآن میں سیاست ہے، اس قرآن میں سیاست ہے۔ کون کہتا ہے الو کہ قرآن سے سیاست نہیں ملتی؟ قرآن نے سیاست بھی پیش کی ہے۔ رسول عربی کے دور میں، آپ کے دور نبوت میں کوئی سیشن کورٹ نہیں تھا، ہائی کورٹ نہیں تھا، بلکہ اوپر سے سپریم کورٹ کوئی نہیں، سپریم کورٹ کوئی نہیں، ہائی کورٹ کوئی نہیں، سیشن کورٹ کوئی نہیں، سول کورٹ کوئی نہیں، تھانہ کوئی نہیں، چوکی کوئی نہیں، جج کوئی نہیں۔ ان لوگوں کو پوچھو جو لنڈے کی پینٹیں پہن کر پھرتے ہیں اور جب پیشاب آتا ہے تو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ راستے میں کھڑے ہیں، روکنے والے کسی رکشے والے کو کہہ دیا اور اس نے 10 کا نوٹ دے دیا، جاؤ۔ وہ تمام مسائل دنیا میں تھے، ان کا حل کس نے پیش کیا؟ کوئی جناب کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے مسائل مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر رسول عربی نے انجام دیے۔ مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہاں سکون ملتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ نصیحت ہے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، قرآن اس کو فائدہ دیتا ہے جس کا دل ہے۔ آپ دوست سب تشریف لائے ہیں، سب صاحب دل ہیں، تم میں سے کوئی اپنا دل گھر تو نہیں چھوڑ آیا؟ کیوں بھائی؟ کوئی دل گھر چھوڑ آیا ہو کہ آرام کرو میں مسجد سے ہو کر آتا ہوں؟ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع، دل ہو کان ہو۔ آگے ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تمام مسائل، اس وجہ سے قرآن کو حکم بنائیے، فیصلہ قرآن سے کروائے۔ وہ کون سی عدالت ہے؟ آپ کے ملک پاکستان میں کہاں جا کر فیصلہ دیتے ہیں؟ صبح سے شام، شام سے صبح، جھوٹ انتہا درجے پہ بولا جا رہا ہے۔ کون سی عدالت ہے؟ کیا یہاں قانون ہے؟ یہ لا قانونیت ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو دیکھیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ قرآن کی اتباع کرو۔ ایک لفظ ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی آگے آگے چل رہا ہے، اس کے قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ اتباع ہے۔
اور ایک ہے اطاعت، جو کہنے والا بات کرے اس کی زبان سے نکلی بات کو ماننا، یہ اطاعت ہے۔ رسول کے لیے دو لفظ آئے ہیں کہ نبی کی اطاعت کرو اور نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کے لیے اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے لیے اتباع نہیں، کیونکہ اتباع سے وہ مبرہ ہے۔ نبی کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، سونا کیسے ہے، بیدار کیسے ہونا ہے، اتبعوا، یہ رسول کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اطاعت ہے۔ پھر دیکھیے کہ یہ دو لفظ ہیں، اتباع یتبعو، اتباعن، کیوں نہیں؟ گرامر کے اعتبار سے اتباع یتبعو اتباعن، جلال پور پیر والے تو بہت زیادہ صرف ناو نہیں سمجھ۔ اتباع یتبعو اتباعن، اتبعو، اتبعو صیغہ جمع کا ہے، اتبعو، رسول کے قدموں پر دیکھ کر کے نشان دیکھ کر پیچھے پیچھے آئے ہیں رسول کے۔ لیکن یہاں یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ ہے اتبعو، یہ قرآن کے لیے ہے۔ حالانکہ اتبعو لفظ آتا ہے جو ایک آدمی آگے آگے چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اتبعو۔ لیکن قرآن مجید تو کتاب ہے، ادھر دیکھیں نا، ہاں پروفیسر صاحب ان کو رہنے دو، یہ بچے ہیں، کوئی بات نہیں، رہنے دو۔ حازم ہوتے ہی سمجھدار ہیں حازم۔ اس وجہ سے میں تو صرف آپ دوستوں کی ملاقات کے لیے آ گیا ہوں۔ میرا ہی نام عبداللہ نثار ہے، اور یہ اختر نہیں، یہ کالونی، اختر کالونی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اختر کالونی دکھانا ہے، پھر اختر کالونی بھی دیکھ لیا جناب، حازم صاحب کو بھی، کیونکہ حازم ہوتے ہی وہ ہیں جن کو اللہ نے عقل و دانش سے نوازا۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو زیادہ دیر تک یہاں بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اس وجہ سے یہ دو لفظ ہیں، ایک اطاعت ہے، ایک لفظ اتباع ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں تقلید دکھا دو، لفظ تقلید، قلد یقلدو تقلیدن، کیوں جی؟ تقلید کا لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، مقلد بڑھنے سے بہتر ہے کہ چوہے مار گولیاں کھا کر مر جائے۔ تقلید کا لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا، اطاعت کا لفظ آیا، اتباع کا لفظ آیا ہے، اور اس جگہ پہ قرآن کے لیے بھی لفظ اتباع کا آیا ہے، رسول کے لیے بھی اتباع کا لفظ آیا۔ کیا مانا؟ کہ جو رسول زبان سے کہے اس کو ماننا ہے، اور جس طرح رسول کرے اسی انداز سے کرنا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، آپ اس پہ غور کریں کہ اتباع اس کے لیے ہوتی ہے جو ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، ایک آدمی اس کے نشان دیکھ کر قدموں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید تو ایک کتاب ہے، کتابی سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں، الماریوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ تو چل نہیں سکتا، آگے آگے جا نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے اتباع کا لفظ کیوں ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کتاب کی شکل میں اس انداز سے قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں کتاب کی شکل میں، تو مساجد میں قرآن دیکھ لیں، اور اگر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد کو دیکھ لیں۔ آپ زندہ عملی تصویر ہے اس قرآن کی۔ تو اس وجہ سے فرمایا تمام دنیا کے مسائل کا حل قرآن نے پیش کیا ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین۔ جب کبھی ایسا معاملہ آیا تو اس کے حوالے سے اس کو حل کیا گیا۔ سنن بیکی میں یہ روایت موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے، اصابہ جو حافظ ابن حجر کی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المومنین بنے تو ان کا دور ایک سنہری دور تھا. مسجد کی توسیع کا مرحلہ آیا مسجد نبوی کا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے. تو ارد گرد جتنے مکان تھے مسجد نبوی کے، ان مالک مکانوں کو امیر المومنین فرمانے لگے کہ ان کی قیمت لے لو اور جا کر اور جگہ مکان بنا لو، یا اس جگہ کے بدلے جگلہ لے لو. مسجد کی توسیع میں یہ مکان حائل ہوتے ہیں. تو تقریباً جتنے تھے ارد گرد مسجد نبوی کے وہ تمام مطمئن ہوئے. انہوں نے بخوشی اپنے مکان دے دیے، اور مکانوں کو گرایا گیا اور مسجد نبوی میں شامل کر کے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. ان گھروں میں آپ کے حقیقی چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی تھا. دیکھیے اب فیصلہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ تیسرا نمبر ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ، جو اولی الامر ہیں، حکمران طبقہ جو صاحب امر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ جو تیسرا نمبر ہے، امراء طبقہ، حکمران جن کے پاس اختیارات ہیں، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. نہ اللہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، نہ رسول سے اختلاف ہو سکتا ہے. اور جو صاحب امر ہے، حکمران طبقہ، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے نا. لیکن کسی حکمران عقل مند سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، بیوقوف اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے اختلاف کیا کرنا ہے. یہ ہمارا حکمران ہے، اس نے کسی سے یہ آیت سن لی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کریم مہربانی فرماؤ، رمضان المبارک ہے، اللہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اس سے ہماری جان چھڑا دے اور پاکستان کو اسلامی قیادت نصیب فرما. میرے اللہ یہ ملک تیرے نام پہ حاصل کیا تھا، اور لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کبھی سورج طلوع ہوتا، اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو، اور اس پاکستان کی سرزمین میں ہم اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہوا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ ہمیں بھی یہ موقع بھی نصیب کر دے. تو مقصد یہ ہے کہ اولی الامر جو ہیں ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. سب سے دیکھیں یعنی آج کے دور میں ان کی نظیر کیسے مل سکتی ہے؟ جب تمام ارد گرد کے گھروں کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جان تھے. امیر المومنین فرمانے لگے کہ آپ ہمارے نزدیک بڑے قابل قدر ہیں، رسول اللہ کے حقیقی چچا ہیں، اور ہماری نگاہوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے. اس وجہ سے ہم نہایت ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں کہ اگر چاہیں یہ جو آپ کا مکان ہے، اس مکان کے بدلے مکان بنا کر دیتے ہیں. اگر چاہیں تو جتنی قیمت کہیں ہم وہ قیمت ادا کرتے ہیں. اگر چاہیں تو آپ اس مکان کو ویسے ہی دے دیں جیسے آپ کا دل چاہے کر لیں، ہم بخوشی آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جب امیر المومنین نے یہ بات کہی تو تمام بخوشی امیر المومنین کا حکم ماننے کو تیار تھے. لیکن سیدنا عباس نے کہا نہ میں اس مکان کو بیچنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کی قیمت لینا چاہتا ہوں، نہ اس کے بدلے کوئی اور جگہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل ہی نہیں چاہتا، لہذا مجھے آپ مجبور مت کریں. اندازہ کیجئے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ کون سی شخصیت ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ جس گلی اور بازار سے گزر جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس گلی اور بازار سے عمر کا گزر ہو جائے، کتنا کتنا عرصہ شیطان وہ بازار چھوڑ جاتا ہے، عمر کو اللہ نے اتنا روب عطا فرمایا ہے.
لیکن یہاں اسلام میں آ کر اتنے نرم ہو گئے، اتنے نرم. ان کی ایک انگوٹھی تھی چاندی کی انگوٹھی یہاں تھی انہوں نے پہنی ہوئی، اس میں لکھا تھا کفا بالموت واعظا. امیر المومنین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی کفا بالموت واعظا، سونے کی نہیں چاندی کی تھی، چاندی کی. سونے کی انگوٹھی نہیں آپ بنا سکتے، چاندی کی انگوٹھی بنائیں. چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے. البتہ آپ کی سہولت کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ انگوٹھی سونے کی نہیں پہن سکتے، البتہ اگر پسند کریں تو سونے کا دانت لگوا سکتے ہیں، یہ اجازت ہے شریعت میں. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر سونے کا دانت لگوانا ہو تو پھر باہر سونے کی کوشش نہ کریں کہ صبح کو آپ دیکھیں بھی دانت کہیں چلا گیا ہے. اس وجہ سے انہوں نے وہ انگوٹھی بنائی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا. اس قدر ڈر ہے، خوف ہے. جب جذبات میں آتے، جب کوئی بات ہوتی تو جذبات میں آتے تو سامنے والا ایک قرآن مجید کی آیت پڑھتا فوراً نرم ہو جاتے. یہ وہ لوگ ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ وہ جماعت ہے جس کی تعریف رب العالمین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ. کیا معنی ہے اولئک حزب اللہ؟ یہ میری جماعت ہے. یہاں کہتے ہیں یہ کن کی جماعت ہے؟ یہ گجراتیوں کی جماعت ہے، یہ گجراتیوں کی پارٹی ہے، یہ گجراتیوں کی پارٹی ہے، یہ عمران کی پارٹی ہے، یہ شیدہ ٹلی بیوقوف شیدہ ٹلی یہ اس کی پارٹی ہے، یہ نواز شریف گنجو اس کی پارٹی ہے. یہ پارٹیاں ہیں بیوقوف. رب کریم فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، اصحاب رسول میری جماعت ہے. اندازہ کیجئے قرآن کے عملوں کو اللہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی کیسی عزت ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جہاں جائیں گے کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی، کوئی دنیا کی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے امیر المومنین نے جب یہ بات سیدنا عباس کے سامنے کہی تو وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں اور وقت کے حکمران ہیں، ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن امیر المومنین یہ بات میں آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر آج کے دور کی بات ہوتی تو کہتے کہ فی الفور گرا دو اس کو، لیکن خاموش ہو گئے. اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ کے چچا جان کو آپ ثالث مقرر کر لیں. ثالث، انہوں نے کہا بالکل ثالث مقرر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کون سا ثالث ہوگا؟ امیر المومنین اور سیدنا عباس کا فیصلہ ہے، فیصلہ کروانے کے لیے کس کو ثالث مانا گیا؟ وہ کون سی عدالت ہے؟ کس کے پاس جائیں؟ امیر المومنین سیدنا عباس کو عرض کر رہے ہیں کہ آپ کوئی آدمی تجویز کریں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس فرمانے لگے کہ میں نے ایک امیر کا نام تجویز کیا ہے، ایک حاکم کا، ایک امیر کا، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. وہ کون سا؟ کہنے لگے ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی. اندازہ کیجئے یہ ابی بن کعب نہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، نہ یہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے،
نہ یہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، نہ یہ سینٹ کا ممبر ہے، نہ اس کو پتہ ہے کبھی ایسے الیکشن لڑنے کا، لیکن عرش والے کی نگاہ میں وہ لوگ کون ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے؟ رب کی نگاہ میں وہ سب سے معزز ہیں اور سب سے محترم ہیں۔ ایشان اللہ نے قرآن کو بخشی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عباس کہنے لگے کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آج کے دور میں پروفیسر صاحب مولویوں سے فیصلہ کون کراتا ہے؟ مولویوں کو کون جانتا ہے؟ مولویوں کو تو وہی جانتا ہے، بس بیچارے مولوی نمانے لوگ ہیں مسجدوں میں، اور وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب اقتدار ہیں مساجد میں، ان سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے رب العالمین نے یہ شان کن کو بخشی ہے؟ جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اور یہ پتہ چلے گا جس وقت یہ قرآن کریم اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ آج سن رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ قرآن بڑی خوبصورت شکل ہوگی، بڑی خوبصورت شکل، اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ یہ قرآن جس کا یہ حجم ہے، اور سب میدان معاشر میں لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کس انداز سے بات کر رہا ہے؟ کیوں جی، ویکھو نی سیو او کیڑا جوان نی، یہ پنجابی ہے، ویکھو نی سیو او کیڑا جوان نی، ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی، نالے پیا دس دے اپنا پتا نشان نی، کن لا سنیے نی او کیڑا مائیا۔ یہ قرآن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اللہ اس نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے مجھے سنا۔ اسے نیند آتی تھی، تھکاوٹ تھی، قاری صاحب کتنا پڑھتے تھے، یہ کبھی دائیں پاؤں پہ کھڑا ہوتا، کبھی بائیں پہ کھڑا ہوتا تھا، کبھی اس کو جناب یعنی اباسی آتی تھی، کبھی اپنی آنکھوں کو ملتا تھا، لیکن اس نے پیار کا ثبوت دیا ہے۔ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کی جو یہ محنت ہے اس کو قبول کیجئے، اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ ابھی یہ پیچھے ہٹے گا تو یہ جو صوم ہے، سیام ہے، روزہ ہے، یہ روزہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں یہ صوم پیش ہوگا کہ اللہ، یہ قرآن سننے والا اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے میرے ساتھ دوستی قائم کی، کوئی ایسی بات جو میری شان کے منافی تھی اس نے نہ کی، تو میں بھی اس کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا فیشفعان، اے قرآن تیری سفارش، اے رمضان تیری سفارش، اس کا سننا اور رمضان المبارک کے روزے کا رکھنا دیکھو کس قدر مفید ثابت ہو رہا ہے۔ دونوں کی سفارش سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس وجہ سے